السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم دو معاملات پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیلی میل کی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی، جس کے مطابق پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ پولیس کا ہے۔ ڈیلی میل کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک بات تو طے ہو گئی، خیر طے تو کئی مرتبہ پہلے ہوئی ہے، پر اب تو اور بھی زیادہ اس پہ اب سمجھیں کہ مہر لگ گئی ہے، اور وہ یہ کہ پی ایم ایل این وقت سے پہلے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ انگریزی زبان میں آتا ہے تو اس پر ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے، کیونکہ ہم شاید انگریزوں کے ساتھ سیٹ ہیں، تو انگریزی زبان میں فیصلہ آیا تو ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ اور دوسرا، جب بھی کبھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو چونکہ چیزوں کو مینج کیا گیا ہوتا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور یہی وہ کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، ان کی زندگی اسی پر بیسڈ ہے کہ چیزوں کو، لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے، شامل کرنا ہے اور معاملات کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ زرداری صاحب نے سن 2008 سے 2013 تک جب حکومت کی اور پارٹی کے کو چیئرمین اور صدر کے طور پہ معاملات کو چلایا، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جہاں کہیں ان کی حکومت کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، جس سے خطرہ محسوس ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے، یعنی کہ کہیں پر بھی کوئی اصول کی سیاست نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ پی ایم ایل این کیا کرتی ہے؟ وہ بھی یہی کرتی ہے، اور پھر دوسری طرف لوگوں کو خریدنا جانتی ہے، لوگوں کو خریدنا چاہتی ہے، اور یہی کرتی آئی ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ڈیلی میل کا آیا ہے، جو ڈیلی میل کی خبر شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے معذرت کی ہے، اس پر بھی انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا انگریزی زبان میں ہے تو اس لیے ان کو ذرا سمجھنے میں مشکل ہوئی، گو کہ ان کی پارٹی کے لوگ تو اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی انگریزی زبان آپ کو چونکہ سمجھ نہیں آتی تو اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، آپ تفصیل کو سن کر خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ خیر ساتھ ہی میرے ذہن میں پتہ نہیں کیوں وہ بار بار آ جاتا ہے لاہور دا پاوا اختر لاوا، وہ اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ اس کا تعلق بھی پی ایم ایل این سے ہے اور ایک کمال کیریکٹر ہے۔ بہرحال جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ڈیلی میل کی طرف سے جو کلیریفیکیشن کریکشن آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جن ان آرٹیکل کنسرننگ مسٹر شہباز شریف انٹائٹل ڈڈ دا فیملی آف پاکستانی پولیٹیشین ہو ہیز بیکم دا پوسٹر بوائے for British overseas aid steal funds meant for earthquake victims, published on 14th July 2019. We reported on an investigation by Pakistan's National Accountability Bureau into Mr. Sharif and suggested that the money under investigation included a not insubstantial sum of British public money. اچھا، آخر میں جو انہوں نے اس کے لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وی ایکسیپٹ مسٹر شریف ہیز نیور بین accused by the National Accountability Bureau of any wrongdoing in relation to British public money or DFID grant aid. We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for this error. یہ صرف ایک نقطہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ نیب کا، کہ نیب نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہی از نیور بین accused by us۔ اب نیب اگر یہ بات کہتا مارچ 2022 سے پہلے تو سمجھ میں آتی، بات میں وزن بھی ہوتا۔ اب یہ نیب کہہ رہا ہے کہ جب حکومت نیب حکومت کے کنٹرول میں ہے اور اپنی مرضی کے مطابق وہ تمام معاملات کو مینج کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آرٹیکل کو لکھنے والے ڈیوڈ روز نے کہا ہے کہ دی اپالوجی issued covers only one point, that NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of DFID aid when he was Chief Minister of Punjab. The newspaper has not apologized for other allegations in this article, such as those covering alleged money laundering. یہ بھی ڈیوڈ روز نے کلیئر کر دیا ہے، اور وہ جو تمام خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، ہم تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دے، لیکن جو ان کے معاملات ہیں وہ کچھ ایسے ہیں نہیں، اور انہوں نے اس پر بڑی خوشی منائی ہے، اور ان کے جتنے بھی ہیں دائیں بائیں ایڈوائزر، انہوں نے بھی یہ کہا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو اس پہ ڈیوڈ روز نے ان کی ان خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے یہ کہہ کر کہ جی دس از اونلی اباؤٹ ون پرٹیکولر پوائنٹ، دا ریسٹ وچ از لائک منی لانڈرنگ جو معاملہ ہے وہ ابھی تک سٹینڈ کرتا ہے، اس پہ ہم نے بیک ٹریک نہیں کیا ہے۔ پھر مزید لکھا ہے ڈیوڈ روز نے کہ میسر شریف اینڈ یوسف یعنی کہ ان کے داماد have not issued replies to our defenses that comply with the requirements of English law. یہ وہ رپلائی ہے جو کہ ان کو 13 دسمبر تک دینا تھا، تو ابھی تک انہوں نے وہ رپلائی جمع نہیں کروایا تھا برطانوی عدالت نے۔
Those defenses therefore stand and are public documents, यानी कि जो डेली मेल ने उन पर ये डेफेमेशन का केस हुआ था और ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हुआ था और उनके दामाद की तरफ से हुआ था, और इसका जवाब जमा करवाया था बरतानवी अदालत में डेली मेल ने, और वो कहते हैं कि हम उस पर अभी तक कायम हैं। और फिर वहाँ अदालत से शहबाज शरीफ साहब से कहा गया था कि आप अपना डिफेंस पेश करें, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं किया। और फिर मजीद डेविड रोज ने कहा कि द न्यूज़पेपर हैज़ नॉट पेड मिस्टर शरीफ और मिस्टर यूसुफ, यानी कि उनके सन इन लॉ, either damages or costs, and it has not waived the cost orders made against them by Mr. Justice Nicklin last month। यानी कि damages में या cost में, cost क्या, जो अदालती कार्रवाई, वकील वगैरह, ये वो सारे मामलात की जो cost है, ना वो पे की है डेली मेल ने, और ना ही जो उन्होंने डेफेमेशन की थी और फिर उसके बाद कामयाबी की सूरत में डैमेजेस की उनको रकम अदा करनी पड़नी थी, ना वो रकम अदा की है डेली मेल ने। उन्होंने कहा जी मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर यूसुफ, मिस्टर शरीफ दैट इज मिस्टर शहबाज शरीफ एंड मिस्टर यूसुफ यानी कि उनके दामाद, हैव सेटल्ड देयर क्लेम्स, द केस इज देयरफॉर ओवर। यानी कि उन्होंने सेटलमेंट की है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है। और ये पूरी दुनिया में इस तरह से होता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स किस तरह से होती हैं, किस बेस पे होती है, मैं आपको यहाँ पर एक सीरीज रेकमेंड करूँगा जो आप उसे देखें, सूट्स के नाम से, SUITS, सूट्स के नाम से। ये वकीलों पर मबनी है, जिसमें एक वकीलों की फ़र्म है, वो मुख्तलिफ अपने क्लाइंट्स के केस लड़ती है। कुछ प्रो बोनो केसेस होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ती है, कुछ उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको एंगेज करते हैं, और उसके अंदर तकरीबन उनके हर दूसरे तीसरे एपिसोड में ये दिखाया जा रहा होता है कि किस तरीके से वो पार्टी जो वीक फुटिंग पे यानी कि कमज़ोर होती है, वो जाती है और वो कहती है दूसरी पार्टी के लॉयर्स की मौजूदगी में, और ये फिर उन पर डिपेंड करता है दूसरी पार्टी पे कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, उनकी लॉयर्स की मौजूदगी में वो उनको ऑफ़र करते हैं कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें ताकि ये मामला अदालत में ना जाए। अदालत में जाएंगे तो एक तो बेइज्जती अलहदा होगी, दूसरा उनको वहाँ पर जो माली नुकसान है वो अलहदा से अदा करना पड़ेगा, जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इन तमाम मामलात के पेश नज़र जिसका केस कमज़ोर होता है वही जाकर सेटल करता है। और अगर डेली मेल का केस कमज़ोर होता तो डेली मेल इस मामले को पहले ही सेटल करने की कोशिश करता। डेविड रोज ने यह कहा है कि दिस मैटर हैज़ बिन सेटल्ड बाय मिस्टर शरीफ एंड मिस्टर यूसुफ, यानी कि मिस्टर शहबाज शरीफ और उनके दामाद यूसुफ की तरफ से, अली यूसुफ की तरफ से इस मामले को सेटल किया गया है। दे हैव सेटल्ड देयर क्लेम्स। सो डेली मेल की विन विन सिचुएशन है। सिर्फ एक ऐसा मामला था जिस पर डेली मेल ने माजरत कर ली, और माजरत करने के बाद अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जी उन्होंने, अगर ठीक है वो, तो उस आर्टिकल को डिलीट करने की क्या जरूरत है। देखिए उन्होंने कहा है कि मामला अब सेटल हो चुका है, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई, और सेटलमेंट के पेश नज़र उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है। और अगर गलत साबित हो रहे होते डेली मेल वाले, तो डेविड रोज ने लिखा है कि हमने कोई डैमेजेस और कॉस्ट इसके अलावा जो थी वो हमने पे नहीं की हैं। तो आपने अगर डैमेजेस और कॉस्ट तो पे करनी पड़नी थी। अगर आप का केस यानी कि जो आपने छापा था डेली मेल ने वो गलत था, डेली मेल ने जो छापा वो गलत नहीं था, इस वजह से ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने और उनके दामाद ने उनसे कोई रकम नहीं मांगी, और इस मामले को उन्होंने इस तरीके से तय किया। ये पाकिस्तान नहीं है, जैसा कि पहले भी तय हुआ था कि वहाँ पर जजेस भी, जिस तरह जज ने पेशी पर यह कहा था कि जी अगर हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे कोई वज़ीर आज़म है, चाहे कोई बादशाह है, चाहे कोई और आदमी हो, हमारे लिए सब बराबर हैं, कोई तफरीक नहीं है किसी किस्म की। और शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद को नज़र आ रहा था कि बरतानिया में अगर उस केस को वो लेकर चले तो उनके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे और उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इस मामले को पहले तय कर लिया। ये तो बात होगी जी डेली मेल की, कि जिसमें ये ज़रा वाजे हो गया है, दो टोक वाजे हो गया है कि इसमें डेली मेल का अभी भी वो अपने उस स्टांस पे कायम है मनी लॉन्ड्रिंग वाले। अब आते हैं जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की तरफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में सबसे करप्ट तरीन इदारा महकमा पुलिस है। नंबर 2 पे उन्होंने कहा है जो कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स वगैरह दिए जाते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि जुडिशरी है। अब पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, पंजाब पुलिस ज़्यादा, हम जानते हैं कि पुलिस हमेशा से करप्ट रही है। किसी भी मामले में किसी को अगर थाने में जाके कोई काम पड़ जाए तो उसको पैसे दे दिलाकर ही वो काम करना पड़ता है, पैसे दिए बगैर वो काम नहीं होता। कहीं और आप किसी मुश्किल में हो, आपको पुलिस की मदद हो चाहिए हो, आपका जेन्युइन केस ही क्यों ना हो,
تو وہاں پر جب تک ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں جائے گا، جب تک ان کی جیب میں کچھ نہیں ڈالا جائے گا، وہ 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہلیں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں پر پولیس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی جان اور مال کا تحفظ کرنا، وہاں پر عوام کی جان اور مال کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ لٹیرے بنے ہوئے ہیں، وردی میں ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو صبح دوپہر شام اسی طرح سے لوٹتے رہتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو لوٹتے ہیں، اس کی ریڑھی پہ جائیں گے، فروٹ کی اس کی ریڑھی ہوگی، اس پہ سے فروٹ اٹھا لیں گے۔ کسی سبزی والے کے پاس جائیں گے، اس پہ سے سبزی لے لیں گے۔ کسی دکان پہ جائیں گے تو وہاں سے جا کر اگر کہیں کوئی مشروبات کی ہے دکان ہے، کوئی اس طرح کا کھوکھا ہے کوئی، تو وہاں سے جا کے اس سے فری میں جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ لے کر پئیں گے، سگریٹ لے کر پی لیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر جائیں اور کہیں شاید ہو سکتا ہے پمپ وغیرہ پہ پیٹرول بھی ڈلوانے جاتے ہوں تو وہاں پر بھی جا کر اپنی پولیس اپنی وردی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یہ تاثر دیتے ہوں کہ جی ہمارا یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ بلکہ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، کلفی والوں تک کو نہیں چھوڑتے ہیں، کلفی والوں تک کو، مطلب اتنی بے شرمی ہے، اتنی ڈھٹائی ہے کرپشن میں اور 2 نمبری میں اور پولیس کے محکمے میں کہ جا کر ایک کلفی والے تک کو نہیں چھوڑتے۔ پھر اسی طریقے سے جہاں کہیں پر ملزم پکڑا جاتا ہو اور ملزم کو پکڑنا ہو تو وہاں پر کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو پیٹرول ہی نہیں ہے، فیول ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی گاڑی میں ڈالیں، تو آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں اور آپ ہی کے ساتھ ہم جائیں گے اور جا کے پکڑ کے لے کر آئیں گے، یعنی کہ جس طرح سے آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہی کہتے ہیں جی کوئی خرچہ پانی ملے گا، یہ کہہ کر تو وہ بات کو چلی جائے۔ یعنی کہ جتنے بھی اگر غلط کام کہیں پہ ہو رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو وہ غیر قانونی کام کرنے والے جو ہیں اس معاملے کو لے کر بے فکر ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی پولیس والا آئے گا بھی تو اس کو وہ کہے گا یہ کہ جی کوئی خاطر تواضع، کوئی چائے پانی، تو چائے پانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیسے دے دو، تو اس کو پیسے دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ FIR درج کرنی تھی عمران خان صاحب کی، وہ نہیں ہوئی ہے، تو کوئی اتنا ہے ہی نہیں ایسا کوئی پولیس والا جو جرت کا مظاہرہ کرے، اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کھڑا ہو جائے اور کہ ڈٹ کے مقابلہ کرے کہ نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں غلط کو غلط کہوں گا اور صحیح کو صحیح کہوں گا، اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دوں گا اور جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی بھی کیس کو لے کر، شہباز گل کا کیس تھا، کتنی FIR درج ہوئی، ایک ہی طرح کا ٹیکسٹ، ایک ہی طرح کی ساری بات، FIR پہ FIR۔ اعظم سواتی صاحب جا کر بس کہنے کی دیر ہے، FIR پہ FIR، یعنی کہ خود تو وہ سٹینڈ ہی نہیں ہوتے۔ اور خود کیوں نہیں سٹینڈ ہوتے، خودداری کا مظاہرہ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے کیونکہ خود کمزور ہیں، خود ننگے ہو چکے ہوئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ دراصل ہیں کیا، وردی میں لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے مارنے والے یہ درندے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر پھر لوگوں کو خوف آتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور لوگوں کی پھر دعائیں نہیں لیتے ہیں بلکہ بددعائیں لیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر پولیس والا ایسے ہوتا ہے، میجورٹی ایسے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر پولیس والا ایسے ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ اگر ان کو آ کے کسی نے سفارش کی ہے، کوئی ان کا اپنا کوئی پیٹی بھائی ہے اس کی سفارش ہے، یا کوئی اور کوئی بڑا تگڑا سرکاری افسر ہے اس کی سفارش ہے، اور دوسرے جو بندہ ہے اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی بات ٹھیک ہونے کے باوجود دوسرے سے سفارش ہے، تو وہ سفارش کی طرف چلے جائیں۔ بے شمار ایسے ہیں افسر، پولیس افسر جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نو دس ول ناٹ ہیپن، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہماری پولیس میں کرپشن ختم ہو، کیونکہ ہمارے لیے یقیناً یہ بدنامی کا باعث ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا وہ محکمہ، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ جس کا کام عوام کی جان اور مال کا تحفظ کرنا ہے، وہ کرپٹ ترین محکمہ کہلائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔